وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نئے سال کے پہلے دن معاشی اجلاس، معاشی اصلاحات، سرمایہ کاری اور ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ تمام وزارتوں سے عملی اقدامات اور جامع حکمت عملی کے لیے تجاویز طلب، بیرونی و ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ سرمایہ کاروں کی آسانی کے لیے ادارہ جاتی اور انتظامی سہولیات اولین ترجیح ہے۔ وفاقی و صوبائی حکومتوں کی باہمی ہم آہنگی کو اقتصادی ترقی کے لیے کلیدی قرار دیا گیا۔ صدر اور وزیر اعظم کی جانب سے قوم کو نئے سال کی مبارکباد۔ صدر زرداری کا اتحاد اور استقامت سے چیلنجز پر قابو پانے کا پیغام۔ کہا، بحیثیت قوم اور پاکستان کے نگہبان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی تجدید کرنا ہوگی تاکہ ملک کو درپیش چیلنجز کا مؤثر انداز میں مقابلہ کیا جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نئے سال میں ترقی، خوشحالی اور استحکام کی دعا۔ کہا، 2025 کا سال دفاع وطن کے اعتبار سے تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ پوری قوم بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہو کر ملک کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوگی۔ سندھ کے لیے 2026 ترقی، سہولت اور استحکام کا سال ثابت ہوگا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ صوبے بھر میں جاری اور نئے ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے جامع حکمت عملی اختیار کر لی ہے۔ عوامی مسائل کے پائیداری حل پر بنیادی ڈھانچے کی بہتری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سال 2026 میں سڑکیں، پل، ٹرانسپورٹ، صحت، تعلیم، پانی اور نکاسی آب کے منصوبے پر عملی شکل میں سامنے آئیں گے۔ کراچی اور دیگر بڑے شہروں میں انفراسٹرکچر کی بہتری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ تعلیم اور صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری، اسکول اور اسپتال کی اپ گریڈیشن اور نئی طبی سہولیات شامل ہیں۔ لاہور داتا دربار پر سال نو پر خصوصی دعائیہ تقریب۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی شرکت۔ ملک کے استحکام، سالمیت اور امن کے لیے دعا۔ دفاع وطن کے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا مانگی۔ قیام امن کے لیے قربانیاں دینے والوں کو خراج عقیدت۔ پاکستان کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے نیک تمنائیں۔ سال نو پر اتحاد، امن اور خوشحالی کے عزم کا اظہار۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی قوم کو نئے سال 2026 کی مبارکباد۔ سال 2025 پاکستان کی تاریخ میں بے مثال اور یادگار کامیابی کا سال قرار۔ نواز شریف کی قیادت میں نئی بلندی۔ شہباز شریف کے دور میں معاشی استحکام حاصل ہوا۔ درست پالیسی سے معاشی استحکام، معاشی اصلاحات اور عالمی سطح پر اعتماد کی بحالی ہوئی۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت کا نتیجہ برقرار۔ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب ترقی اور عوامی فلاح کا ماڈل صوبہ بنا گیا۔ نئے سال کے موقع پر حکومت کا عوام کو بڑا تحفہ۔ اوگرا کی سفارشات پر پیٹرولیم قیمتوں میں رد و بدل۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کر دی گئی۔ وزارت توانائی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرول 10 روپے 28 پیسے سستا ہو گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 253.17 روپے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل 8 روپے 57 پیسے سستا، نئی قیمت 257.8 روپے فی لیٹر کر دی گئی۔ قیمتوں کا اطلاق آئندہ 15 روز کے لیے ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے نئے سال کی پہلی کاز لسٹ جاری کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف انتخابی ضابطہ اخلاق کے خلاف ورزی کے سماعت کے لیے مقرر نوٹس جاری۔ N18 سے رکن قومی اسمبلی بابر نواز کو بھی نوٹس جاری۔ کیس کی سماعت 13 جنوری کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق تمام متعلقہ فریقین کو کاز لسٹ کے مطابق حاضر رہنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ انتخابی ضابطہ اخلاق کی کارروائیاں خلاف ورزی کے حوالے سے شفاف سماعت سامنے آئے۔ محسن نقوی کی زیر صدارت CDA اجلاس، شہری سہولتوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ اسلام آباد میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر، 10 روز میں حتمی ڈیزائن طلب۔ نیشنل پارک کے لیے مخصوص ایریا اور سیف سٹی پروجیکٹ کا دائرہ بڑھانے کا فیصلہ۔ کشمیر چوک پر اسمارٹ انڈر پاس، 5 اسٹار ہوٹل کی تعمیر کے لیے کمپنیوں کا انتخاب۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہیڈ کوارٹرز اور تجاوزات پر کارروائی جاری۔ کنونشن سینٹر کی تعمیر اور شہری منصوبوں کے لیے اعلیٰ حکام کی خصوصی شرکت۔ لاڑکانہ پولیس کا 2025 کا آخری کارنامہ، پولیس اہلکاروں نے اپنی عدالت لگا دی۔ ویڈیو وائرل، اہلکار نے سرکاری اسلحے پر عوام کے سامنے ایک شخص کو گولیاں مار دی۔ ملزم ہاتھ جوڑتا رہا مگر پولیس اہلکار نے پستول سے فائر کر کے اسے قتل کر دیا۔ پولیس نے واقعے کو مبینہ مقابلہ قرار دیا۔ تحقیقات جاری۔ مبینہ مقابلے میں ایک پولیس اہلکار 20 زخمی۔ متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ عدالتی کارروائیوں کے بعد ہی واقعے کی مکمل تفصیلات سامنے آئیں گی۔
محکمہ داخلہ پنجاب کا پتنگ بازی پر سخت پابندی کے حوالے سے صوبے کے انتظامی اور پولیس افسران کو مراسلہ جاری۔ پتنگ بازی پر پابندی پر سخت عمل درآمد کی ہدایت۔ پنجاب حکومت کا صوبے کے کچھ علاقوں میں پتنگ بازی پر اظہار تشویش، کہا کہ صرف 6، 7 اور 8 فروری کو لاہور میں بسنت کی اجازت ہوگی۔ مقررہ وقت سے قبل کسی بھی مقام پر پتنگ بازی پر مکمل پابندی عائد ہے۔ انسانی جانوں کا تحفظ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کی بڑی رکاوٹ دور۔ پی ٹی آئی نے عمر ایوب کی عدالتی پٹیشن واپس لے لی۔ اسپیکر سردار ایاز صادق 12 جنوری کو ہم اعلان کریں گے عدالتی معاملہ ختم۔ نئے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کی راہ ہموار ہو گئیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 12 جنوری کو طلب کر لیا گیا۔ اپوزیشن وفد کی اسپیکر سے ملاقات، تقرری کے عمل آگے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ بلوچ ٹریننگ ونگ کوئٹہ میں سولجرز کے 21ویں بیچ کی شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ کمانڈنٹ بلوچ ریجمنٹ سینٹر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے 170 جوان پاک فوج میں شامل ہو گئے۔ 6 ماہ کی سخت فوجی تربیت مکمل کرنے والے جوانوں میں جوش و ولولہ، نمایاں کارکردگی دکھانے والے جوان اعزازی شیلڈز اور انعامات کے حقدار۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ نظم و ضبط، قومی جذبے اور عزم کی بہترین مثال قرار۔ لاہور 2026 میں پہلی آئینی درخواست دائر۔ پنجاب کے سرکاری اسپتال میں مفت ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کی صدا۔ جان بچانے والی ادویات نایاب، مریض مہنگی پرائیویٹ دوائیاں لینے پر مجبور۔ ادویات کی قلت آئین کے آرٹیکل 9 اور 25 خلاف ورزی قرار۔ بھاری سرکاری بجٹ کے باوجود اسپتال میں ضروری ادویات غائب۔ ادویات کی فراہمی اور مانیٹرنگ کے لیے ہائی پاور کمیٹی بنانے کی درخواست۔ اے این ایف کا ملک بھر میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 6 کارروائیوں میں خاتون سمیت 3 ملزمان گرفتار۔ 23 کروڑ 13 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 198 کلو گرام منشیات برآمد۔ تعلیمی اداروں کے قریب کراچی سے 4.5 کلو چرس برآمد۔ علامہ اقبال ایئرپورٹ اور دیگر شہروں سے آئس، ویڈ، کوکین اور ہیروئن برآمد۔ انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت مقدمات درج اور تحقیقات جاری۔ اے این ایف نے کہا کہ ملک میں منشیات کی روک تھام کے لیے یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سندھ حکومت نے تمام سرکاری منصوبوں کے جی پی ایس لوکیشن تصدیق کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر منصوبہ بندی جام خان شورو کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اجلاس ترقی اسکیموں کی نگرانی کے لیے جدید کمپیوٹر سافٹ ویئر استعمال ہوگا۔ پرانے ڈیٹا کی ممکنہ خرابیوں کو دور کرنے کے لیے براہ راست جانچ کی جائے گی۔ 16 ارب روپے مختص، 26 افسران کو فوکل پرسن مقرر کیا جائے گا۔ بڑے منصوبے کی تھرڈ پارٹی جانچ معیار اور شفافیت کی یقینی بنائیں گی۔ تھیلیسیمیا مرض کو روکا جا سکتا ہے۔ نکاح سے قبل مرد کا تھیلیسیمیا ٹیسٹ لازمی کرایا جائے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب، کہا کہ متاثر جوڑوں سے پیدا ہونے والا بچہ متاثر ہو سکتا ہے۔ لڑکیوں اور ضرورت پڑنے پر لڑکی کا بھی ٹیسٹ کرائیں۔ تھیلیسیمیا کے علاج میں بون میرو اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مناسب میچنگ اور علاج کے ذریعے 50,000 میں کوئی ایک بون میرو میچ کر سکتا ہے۔ نیا سال نئی ذمہ داریاں۔ جاوید عالم اوڈو سندھ پولیس کے 46ویں آئی جی بن گئے۔ سندھ پولیس کے چوک و چاون دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ آئی جی سندھ کی پولیس کے شہداء کو یادگار پر حاضری فاتح خوانی۔ چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ سے آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو کی ملاقات، چارج سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ ملاقات میں پولیس اہلکاروں کی تربیتی سہولیات اور ویلفیئر بہتر بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ کراچی میں نئے سال پر ہوائی فائرنگ، 25 افراد زخمی۔ زخمیوں میں بچیاں اور خواتین بھی شامل۔ ہوائی فائرنگ میں ملوث 56 افراد گرفتار۔ حیدرآباد میں 4، رواب شاہ میں 2 افراد زخمی۔ اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ پر پابندی کے باوجود واقعات۔ ہوائی فائرنگ کی روک تھام کے لیے ڈرون کیمروں کے استعمال۔ پولیس کے مطابق ڈرون فوٹیج کی مدد سے فائرنگ کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیے جائیں گے۔ کراچی میں سال 2025 کی آخری بڑی ڈکیتی، شادی والا گھر لوٹ گیا۔ سرجانی ٹاؤن گلشن شیراز میں سفید کار گینگ کی واردات، 20 تولے سے زائد سونا اور 5 لاکھ روپے نقدی لوٹ لی گئی۔ ملزمان تقریباً 2.5 گھنٹے گھر میں موجود رہے۔ لوٹے گئے سونے کی مالیت 40 لاکھ روپے سے زائد۔ متاثر شہری کا تعلق سیکیورٹی ادارے سے، مقدمہ درج کر لیا گیا۔
कराची के नेशनल स्टेडियम रोड पर वाटर कॉर्पोरेशन की 48 इंच डाया लाइन में लीकेज की निशानदेही के बाद फौरी मरम्मत का काम शुरू। डी वाटरिंग का अमल फौरी तौर पर शुरू कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक डी वाटरिंग मुकम्मल होते ही 48 इंच डाया लाइन की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा, जो आज रात तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मरम्मती काम के बायस जमशेद टाउन और गुलशन टाउन के बाज़ इलाकों में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। स्विट्जरलैंड के लग्जरी रिजॉर्ट के बार में जोरदार धमाका, 10 अफराद हलाक और 10 जख्मी होने की इतला। धमाके के बावजूद ताहाल मामला ना हल हो सका। पुलिस तहकीकात में मसरूफ। स्विस पुलिस के मुताबिक धमाका बुध और जुमरात के दरमियानी शब 1:30 पर इसकी रिजॉर्ट में हुआ। धमाके के वक्त न्यू ईयर नाइट मनाने वाले अफराद की बड़ी तादाद बार में मौजूद थी। मुतासरीन के अहले खाना से रब्ता किया जा रहा है। पाकिस्तान के मारूफ मज़ाहिया अदाकार रंगीला की आज 89वीं सालगिरह मनाई जा रही है। रंगीला 1 जनवरी 1937 को अफगानिस्तान में पैदा हुए। असल नाम मोहम्मद सईद खान था। फिल्मी करियर का आगाज़ 1958 में फिल्म जट्टी से किया। 1969 में रिलीज़ होने वाली फिल्म दिया और तूफ़ान में रंगीला ने बेहतरीन मज़ाहिया अदाकारी के साथ बतौर राइटर, गुलकार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी अपनी काबिलियत दिखाई। उनको शानदार खिदमात के एतराफ़ में मुतादिद अवार्ड से भी नवाजा गया। रंगीला 24 मई 2005 को वफ़ात पा गए थे। और पाकिस्तान सुपर लीग ने कामयाबी के 10 साल मुकम्मल कर लिए। PSL अब महज लीग नहीं, एक मजबूत आलमी स्पोर्ट्स ब्रांड बन गई है। आलमी क्रिकेटर्स की शिरकत लीग के मयार का मजबूत साबित हुई। 10वीं एडिशन की PSL का सबसे कठिन मरहला करार। गैर मामूली हालात के बावजूद तमाम मैचेस पाकिस्तान में कामयाबी से मुनक़िद। PSL ने पाकिस्तान के मेहमान नवाजी और इंतज़ामी इस्लाहात को दुनिया में उजागर किया।